نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سورۃ القاریہ مکی سورت ہے اور القاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آپ پہلے بھی بہت سارے نام پڑھ چکے ہیں قیامت کے، اور یہاں پر بھی ایک اور نام آپ کے سامنے آتا ہے۔ مکی سورت، اس کا نام اس کے پہلی آیت میں ہے القاریہ۔ قرعہ کہتے ہیں کسی چیز کو دوسری چیز پہ اتنی زور سے مارنا کہ دھماکہ ہو جائے، آواز آئے، شدید آواز آئے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے اللہ معاف کرے کبھی کبھی اتنی زور سے بجلی گرتی ہے نا تو کیسے دل دھڑکتا ہے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ رات کے وقت کہیں بہت طوفان تھا، کچھ سال پہلے کی بات ہے، تو بہت زور سے دھماکے کی آواز آئی۔ آپ یقین کریں، یہ ظاہر ہے طوفان کی وجہ سے آنکھ تو پہلے ہی کھلی ہوئی تھی، ایسے لگتا تھا کہ دل یہیں ڈوب گیا، اور جیسے لگتا تھا ہلنے کی بھی طاقت نہیں ہے، اتنی زور سے دھماکہ تھا۔ ایسے جیسے کوئی چیز ایسے لگتا تھا گری ہے، پتہ نہیں اب وہ بجلی گری تھی یا کیا گرا تھا۔ تو القاریہ کیا ہوگی؟ جو کھڑکھڑا دینے والی وہ عظیم حادثہ، وہ اتنی بڑی آواز کہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے گی۔ وہ آواز کیا ہوگی؟ کیا ایمرجنسی کا عالم ہوگا؟ مل قاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ تمہیں کیا پتا؟ اب دوبارہ کہا گیا وما ادراک مل قاریہ، کیا چیز تجھے بتائے؟ جب یہ 3 دفعہ بات آ جاتی نا، اس کا مطلب ریپیٹ کرنے سے کیا مقصد ہوتا ہے کہ اس کی سیریسنس بتائی جا رہی ہے کہ کتنی سیریس بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی یہ بہت بڑی چیز ہونے والی ہے۔ تمہیں کیا چیز بتائے کہ وہ کتنا عظیم حادثہ ہوگا۔ اب ذرا سی آواز پہ اگر ہمارے دل بادلوں کے گرجنے سے، بجلی کے کڑکنے سے لوگ ڈر جاتے ہیں، تو اتنے کے اوپر ہم ڈر جاتے ہیں، تو سوچیں وہ کھڑکھڑا دینے والی آواز جس دن ہوگی تو وہ کیا عالم ہوگا، کیا حال ہوگا دلوں کا۔ تو وہ جب آئے گی تو اس کی اصلیت کھلے گی۔ استغفر اللہ ربی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اللہ تعالیٰ نے اس دن انسانوں کی حالت بتائی کہ انسانوں کی کیا سین کیا ہوگا، انسانوں کا حال کیا ہوگا۔ وہ امیج دکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیوس کا عالم کیا ہوگا، کہ انسان کیسے ہوں گے، کل فراش، موت کی طرح ہوں گے، ٹڈیوں کی طرح۔ المبثوث، بسا، ابام مبسا بھی تھا نا، کہ یعنی بکھری ہوئے، بسا وزرابی مبسوسا بھی آپ نے پڑھا نا، کہ قالین جگہ جگہ بکھرے ہوں گے۔ تو ایسے ہوں گے جیسے بکھرے پڑے، یعنی لوگوں کا عالم یہ ہوگا۔ ٹڈیوں کو آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ کس طرح سے، جب وہ نا مطلب ایک تو بہت ساری تعداد میں ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جب وہ پتنگے ایسے اڑتے ہیں نا تو وہ ایسے اندھوں کی طرح ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک دوسرے کے اندر ٹکراتے بھی جاتے ہیں، جیسے ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا، کوئی کدھر کوئی کدھر کوئی کدھر، کوئی ان کی ڈائریکشن نہیں ہوتی، اور ڈھیر ہوتا ہے ان کا۔ تو انسانوں کا عالم یہ ہوگا کہ سارے انسان دوڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دنیا میں بھی کہیں بم پھٹ جائے یا کچھ، آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ پینک کا عالم کیا ہوتا ہے، چیخو پکار، اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے، کوئی جدھر اس کا منہ ہے ادھر بھاگتا جا رہا ہے، اور انسان ایک دوسرے سے ٹکراتے پھر رہے ہیں۔ تو قیامت کے عالم کیا ہوگا جب سور پھونکا جائے گا، کہ لوگوں کا حال کیا ہوگا کہ کسی کو نہیں پتا، کسی کا ہوش نہیں ہوگا، پینک میں سمجھ ہی نہیں آئے گا، کوئی ٹکرا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، بس جدھر کو منہ ہے ادھر جا رہے ہیں۔ کوئی ہوش آئے، کوئی زلزلہ رکے تو پتا چلے کہ کوئی ہوش کرے کہ میرا بچہ کہاں ہے، میرا باپ کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے، کوئی ہوش نہیں ہوگا۔ کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کی جو تصویر کشی کی ہے وہ بھی کتنی انٹینس ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہوں گے جبال، پہاڑ،
کل اہن مانند روئی کے جو دھن کی ہوئی. ان لوگوں میں عربوں میں روئی ہوتی تھی تو اس کو مار مار کے دھنکایا جاتا تھا نا کسی چیز کو بنانے کے لیے. جب وہ دھنک دی جاتی تو اس کی کوئی ویٹ نہیں ہوتا, وہ ایسے ہوا میں ہی اڑتی چلی جاتی. پہاڑوں کا عالم ایسا ہوگا. وہ جو سائنز آف اسٹرینتھ تھے, جن کو پاور کی علامت سمجھا جاتا تھا, خوبصورتی تھے, جن پہ چڑھ کے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ ہم نے فلاں پہاڑ سر کر لیا ہے, تو وہ ایسے ورتھ لیس ہو جائیں گے کہ جیسے دھنکی بھی روئی, ایسے ان کی حالت ہوگی, ایسے اڑتے پھریں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, اب حشر کے میدان میں لایا گیا جس کے موازین بھاری ہو جائیں گے, جس کے سکیلز بھاری ہو جائیں گے. یعنی اس کا مطلب ہے سکیلز ہوں گے وہاں پہ, میزان رکھی جائے گی وہاں پہ. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی میزان کی کیا, یہ تو ویسے ہی بات کی گئی, میٹافوریکل بات ہے. نہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں, اور اس کی یہاں بھی دلیل ہے, اس کی حدیث میں بھی دلیل ہے, قرآن میں بھی کئی جگہ دلیل ہے. وزن کے لیے جو اعمال ہیں, ہم یہ نہ سوچیں اعمال کی تو کوئی شکل نہیں, ان کی کیا ویٹ ہوگا. اعمال کو اللہ تعالیٰ شکلیں دے دے گا. جب کہا جاتا ہے قرآن آ کے سفارش کرے گا تو ظاہر ہے اس کی کوئی شکل ہوگی جو وہ آ کے بولے گا. جب کہا جاتا ہے کہ کلماتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, وہ ثقیل ہوں گے میزان میں, وہ بھاری ہوں گے میزان میں, یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اس کا مطلب ہے کہ چیزوں کا وزن ہوگا, اعمال کا وزن ہوگا. ایک دوسری جگہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کا بھی وزن کیا جائے گا. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ ایک موٹا تازہ آدمی آئے گا اور اس کو میزان میں اس کا وزن کیا جائے گا, اور اس کو کوئی وزن نہیں ہوگا, بہت ہلکا ہوگا وہ. اور ایک دبلا پتلا ہوگا لیکن میزان میں وہ بڑا بھاری ہوگا, یعنی نیکیوں کے میزان. تو ہو سکتا ہے ایسے بھی میزان ہوں جن کے اندر انسانوں کو بھی تولا جائے. اور عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ بڑے دبلے پتلے تھے, تو ایک دفعہ وہ چڑھ رہے تھے درخت پہ, تو صحابہ نے ان کی پنڈلیاں دیکھی, پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا تو پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں. صحابہ ہنسنے لگے کہ کتنے دبلے پتلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بات پہ ہنستے ہو, میرے اس صحابی کی ان پنڈلیوں کا وزن میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. یعنی تو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے انسان بھی تلے, مگر انسانوں کا وزن یہ دنیا والا وزن نہیں ہے, یہ انسانوں کا وزن ان کے اعمال کے مطابق ہوگا. اور پھر اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ بکس بھی وزن کی جائیں گی, ہو سکتا ہے یہ بھی ہو, کیونکہ وہ حدیث بھی آتی ہے کہ دفتر ایک بندے کے لیے 99 دفتر اس کے لائے جائیں گے جس میں اس کی گناہ ہوں گے, اور وہ کہے گا اب تو میں برباد ہو گیا. پھر اس کے دوسرے پلڑے میں ایک پرچی رکھی جائے گی اور اس پہ کلمہ لکھا ہوگا جو اس نے اخلاص سے کہا ہوگا. تو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, کہ جس کے پلڑے بھاری ہو گئے, یعنی پلڑوں میں وزن ہوگا. اور یہ پلڑے کیسے ہوں گے, یہ کتنے سینسیٹیو پلڑے ہوں گے, اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ جس کے اندر ذرہ بھی تل جائے. اور یہ بھی کہا گیا ذرے کی بیس پہ بھی ذرہ بھی ادھر سے ادھر یعنی ہوا تو اس سے بھی میزان میں وزن میں فرق آئے گا, اور اس سے بھی کوئی جنت میں چلا جائے گا اور کوئی جہنم میں. یعنی ذرہ کسی کا کم ہو گیا وہ جہنم میں گیا, ذرہ کسی کا زیادہ ہو گیا وہ جنت میں چلا جائے. یعنی ذروں کا بھی عمل ہوگا. ایک مسکراہٹ, ایک سبحان اللہ, ایک سلام کسی کو آپ نے کیا, اس کا بھی وزن ہونا ہے. اور یہ وقت بڑا مشکل ہوگا جس وقت یہ اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا, کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جہنم کی آگ ان کو یاد آئی تو بڑا رونے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیوں روتی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جہنم کی آگ مجھے یاد آ گئی ہے اس لیے میں رو رہی. کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ آسان ہوتا ہے نا, ایک بات ہوتی ہے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں تو آپ ہمیں یاد رکھیں گے اس دن. اللہ ان کے کیسے خوف تھے اور وہ کن باتوں پہ روتے تھے. ہمیں کبھی رونا آتا ہے جہنم کے ذکر پہ, ہم اکیلے بیٹھے ہوں اور جہنم یاد آ جائے ہم رونے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ 3 جگہوں پہ تو کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے. ایک پہلی جگہ میزان کے پاس, یہاں تک کہ پتہ چل جائے کس کے اعمال کا وزن ہلکا رہا اور کس کا بوجھ. پھر دوسری ایک اور جگہ جب نامہ اعمال ملنے کے وقت جب پکارا جائے گا آؤ آؤ اپنا نامہ اعمال پڑھو, حتیٰ کہ پتہ چل جائے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ میں.
تیسرا پل صراط سے گزرتے وقت جب وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا. ان 3 وقتوں میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. یعنی اتنا مشکل ٹائم ہوگا. انسان کی حالت کیا ہو رہی ہوگی کہ ہم یہاں پہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہم کسی امیگریشن والے کے سامنے کھڑے ہوں اور وہ ہماری جانچ پڑتال کرتا ہے کاغذوں کی, یا کسٹم والے ہمارا سامان کھولتے ہیں, تو اس وقت ہم ہوتے ہیں کہ ہائے اب کوئی ایسی چیز نہ, حالانکہ پتہ ہے کہ نہیں کچھ ایسی چیز لائے, پھر بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس چیز کے اوپر ہی نہ اعتراض کرتے. اور جہاں ذرہ ذرہ جمع ہوا ہے اور جہاں حصل ما فی الصدور ہو رہا ہے, وہاں پہ کیا حالت ہوگی. استغفر اللہ. تو جس کے پلڑے یعنی نیکی کے بھاری ہو گئے, فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ, تو وہ ہوگا عیش میں, دل پسند زندگی میں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جس کے ہلکے پلڑے ہو گئے, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, تو اس کی ماں حاویہ ہے. ماں کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ بچہ ماں کے قریب ہوتا ہے, ماں کی گود میں ہوتا ہے, ماں اپنی گود میں لے لیتی ہے, ایسے انویلپ کر لیتی ہے, تو وہ ان کے لیے بھی یہ ان کی ماں ہوگی, ان سے قریب ہوگی. حاویہ بھی ہے جہنم کا ایک نام ہے حاویہ. اور حاویہ کہتے ہیں بہت ڈیپ جو جگہ ہو, بہت ڈیپ, تو یہ جہنم کا گہرا ترین حصہ ہے. وما ادراک ما ہی, اور کیا چیز تجھے بتائے کہ یہ حاویہ کیا ہے. ما ہی, وہ کیا ہے؟ نار حامیہ, آگ ہے جو بھڑکتی بھی ہے, دہکتی بھی آگ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.